پوپ اسٹیفن ششم ایک متنازع پاپائے روم۔ اسٹیفن کو پوپ بونیفس ششم کے بعد مئی 896 میں منتخب کیا گیا، ایک ایسے دور میں جب روم مختلف طاقتور دھڑوں میں بٹا ہوا تھا، جن میں نیپلز، بینیوینٹو، ٹسکنی اور اسپلیٹو کے حکمران شامل تھے۔ اسٹیفن خود اسپلیٹو کے حکمران خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسپلیٹو کے ڈیوک گئی کو پوپ اسٹیفن پنجم نے 891 میں ہولی رومن شہنشاہ بنایا، مگر یہ تاج پوشی ناپسندیدگی کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد لیمبارٹ، جو گئی کا بیٹا تھا، پوپ فورمسس کے ہاتھوں شریک شہنشاہ بنا۔ فورمسس نے بعد میں اسپلیٹو خاندان کو چھوڑ کر ایک جرمن بادشاہ آرنلف کو ہولی رومن شہنشاہ بنایا، جس سے شدید سیاسی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اسٹیفن ششم نے کلیسا کی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ انجام دیا۔ 897 میں فورمسس کی 9 ماہ پرانی لاش کو قبر سے نکالا گیا۔ لاش کو پاپائی لباس پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ مقدمے میں الزامات لگائے گئے کہ فورمسس نے غیر قانونی طور پر بشپ کی نشست تبدیل کی تھی، جو کلیسائی قانون کے خلاف تھا، لیکن اس الزام کا اصل مقصد سیاسی انتقام تھا، یعنی فورمسس نے لیمبرٹ کے بعد آرنلف کو تاج پہنایا تھا، جسے اسپلیٹو خاندان ناجائز سمجھتا تھا۔ مردہ پوپ کی طرف سے ایک ڈیکن نے وہی جوابات دیے جو اسٹیفن چاہتا تھا، اور یوں فورمسس کو مجرم قرار دیا گیا۔ فورمسس کے تمام فیصلے بشمول مقدس تقرریاں کالعدم قرار دے دی گئیں۔ چونکہ فورمسس نے اسٹیفن کو اناگنی کا بشپ مقرر کیا تھا، اس منسوخی سے اسٹیفن کو قانونی تحفظ ملا اور اس کے پوپ بننے کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مقدمے کے اختتام پر فورمسس کی لاش کو روم کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور دریائے ٹائبر میں پھینک دیا گیا۔ چند ماہ بعد عوامی بغاوت نے اسٹیفن کو پاپائیت کی کرسی سے ہٹا دیا۔ اسے پاپائی علامتوں سے محروم کر کے قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر اگست 897 میں اسے جیل میں گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پوپ سرجیس سوم جیسے مزید متشدد پاپاؤں کا دور آیا، اور کلیسا 12 سال تک خون، سازش اور خوف کی لپیٹ میں رہا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، بلکہ یہ انسان کی حدوں کا امتحان ہے۔ جب طاقت، مذہب اور انتقام ایک ہی تخت پر بیٹھ جائیں تو لاشیں بھی بولنے لگتی ہیں۔